الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وقل جاء الحق وزهق الباطل ان الباطل کان زہوقا، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ مولانا کلب صادق صاحب، میرے محترم بزرگوں اور میرے عزیز بھائیوں اور بہنوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ لوگ اکثر جانتے ہوں گے کہ میں تقریر اکثر صرف انگریزی میں کرتا ہوں۔ چند موقع پر جب آرگنائزرز اصرار کرتے ہیں، جیسے کہ آج کا موقع ہے، میں کوشش کرتا ہوں کہ اردو میں تقریر کروں، اور الحمدللہ انگریزی زبان پر مجھے مہارت ہے، اردو زبان پہ نہیں، تو ظاہر ہے کہ آج کی تقریر میں کافی غلطیاں ہوں گے، اور مجھے امید ہے کہ آپ ان غلطیوں کو نظر انداز کریں گے، اور میں تقریر کے شروع میں ہی آپ سب سے معذرت چاہتا ہوں، کیونکہ میں بمبئی سے تعلق رکھتا ہوں اور یہ لکھنؤ شہر کافی مشہور ہے، خصوصاً اردو زبان میں۔ میں یہ نہیں چاہتا ہوں کہ کسی کے دل کو چوٹ پہنچاؤں، اسی لیے تقریر کے پہلے معذرت چاہتا ہوں کہ اس تقریر میں کافی اردو زبان میں غلطیاں ہوں گے، کیونکہ آرگنائزرز نے اصرار کیا مجھ سے کہ ایک تقریر کم از کم اردو میں دینا چاہیے، اسی لیے میں نے ان کے اصرار پہ لبیک کہا۔ آج کے تقریر کا موضوع ہے جہاد اور دہشت گردی اسلام کے پس منظر میں۔ آج تقریباً 6 بلین 600 کروڑ انسان اس ساری دنیا میں ہیں، اور اس میں سے 20% سے زیادہ 1.3 بلین 130 کروڑ سے زیادہ مسلمان ہیں۔ لیکن افسوس کی بات ہے کہ اس اسلام مذہب کے بارے میں لوگوں میں سب سے زیادہ غلط فہمیاں ہیں، اور 11 سپتمبر کے بعد، سن 2001 کے بعد، خصوصاً جہاد کے بارے میں کافی غلط فہمیاں ہیں۔ اسی لیے آج کی تقریر کا موضوع ہے جہاد اور دہشت گردی اسلام کے پس منظر میں۔ آج آپ دیکھیں گے انٹرنیشنل میڈیا پہ، چاہے وہ انٹرنیشنل میگزین ہو، انٹرنیشنل نیوز پیپر ہو، ریڈیو براڈ کاسٹ اسٹیشن ہو، ٹیلی ویژن چینل ہو یا سیٹلائٹ چینل ہو، ہم دیکھتے ہیں کہ اس انٹرنیشنل میڈیا میں اسلام کے متعلق کافی غلط فہمیاں پھیل رہی ہیں، کیونکہ میڈیا اسلام کے بارے میں غلط چیزیں پھیلا رہی ہے۔ اور آج مسلمانوں کو کہا جاتا ہے کہ وہ فنڈامنٹلسٹ ہے، بنیاد پرست ہے، ایک ایکسٹریمسٹ ہے، شدت پسند ہے، ایک ٹیررسٹ ہے، ایک دہشت گرد ہے۔ فنڈامنٹلسٹ کی کیا معنی ہوتا ہے؟ واٹ از دا میننگ آف دا ورڈ فنڈامنٹلسٹ؟ ایک بنیاد پرست کی معنی کیا ہوتا ہے؟ بنیاد پرست وہ شخص ہے جو بنیادی باتوں کو سمجھتا ہے اور اس پر عمل کرتا ہے، کسی بھی میدان کی بنیادی باتوں کو جانتا ہے، اور اگر وہ اس کے اوپر عمل کرتا ہے اسے کہتے ہیں بنیاد پرست۔ مثال کے طور پہ، اگر کوئی انسان کو ایک اچھا سائنٹسٹ بننا ہے تو اس کے لیے فرض ہے کہ وہ سائنس کی بنیادی باتیں جانے اور اس کے اوپر عمل کرے۔ جب تک وہ سائنس کے میدان میں بنیاد پرست نہیں ہوگا
तब तक वो एक अच्छा साइंटिस्ट बन ही नहीं सकता। अगर कोई इंसान को एक अच्छा मैथमेटिशियन बनना है तो उसके लिए फर्ज है कि वो मैथमेटिक्स के बुनियादी बातों को जाने और उसके ऊपर अमल करे। जब तक वो मैथमेटिक्स के मैदान में बुनियाद परस्त नहीं बनेगा, तब तक वो अच्छा मैथमेटिशियन बन ही नहीं सकता। हम सब बुनियाद परस्त को एक ही लाठी से नहीं हाँक सकते। हमें देखना चाहिए वो किस मैदान में बुनियाद परस्त है। मिसाल के तौर पे, अगर एक बुनियाद परस्त चोर है जिसका पेशा है चोरी करना, वो माशरे के लिए अच्छा इंसान नहीं है। दूसरी ओर, अगर हमारे माशरे में एक बुनियाद परस्त डॉक्टर है जो हजारों इंसानों की जान बचाता है, वो माशरे के लिए अच्छा इंसान है, वो एक अच्छा बुनियाद परस्त इंसान है। इसीलिए लेबल देने के पहले, लक़ब देने के पहले हमें यह जानना जरूरी है वो किस मैदान में बुनियाद परस्त है। जहां तक कि मेरा ताल्लुक है, मुझे गर्व है, मुझे फख्र है कि मैं बुनियाद परस्त मुसलमान हूं, क्योंकि मैं इस्लाम के बुनियादी बातों को जानता हूं और अल्हम्दुलिल्लाह उस पर अमल करता हूं। और मैं जानता हूं कि इस्लाम की एक भी बुनियादी बात नहीं है जो इंसानियत के खिलाफ है। हो सकता है कि कई गैर मुस्लिम समझते होंगे कि कुछ इस्लाम के बुनियादी बातें इंसानियत के खिलाफ होंगी, लेकिन जब हम उसका लॉजिकल जवाब देते हैं या उसकी गलतफहमी दूर करते हैं, सारी दुनिया में एक भी इंसान कोई भी इस्लामी बुनियादी बात नहीं पेश कर सकता जो इंसानियत के खिलाफ है। इसीलिए मुझे गर्व है कि मैं एक बुनियाद परस्त मुसलमान हूं। जब हम तहकीक करते हैं, हमें पता चलता है कि ये लफ्ज फंडामेंटलिज्म, बुनियाद परस्ती, सबसे पहले वेबस्टर्स डिक्शनरी के हिसाब से इस्तेमाल किया गया था अमेरिकन प्रोटेस्टेंट्स को डिस्क्राइब करने के लिए। 20वीं सदी के शुरू में कुछ अमेरिकन क्रिश्चियन प्रोटेस्टेंट्स, उन्होंने प्रोटेस्ट किया चर्च के खिलाफ। क्रिश्चियन चर्च ये मानती है कि बाइबल का सारा पैगाम खुदा की तरफ से है, लेकिन इन प्रोटेस्टेंट लोगों ने प्रोटेस्ट किया और कहा कि सिर्फ बाइबल का पैगाम खुदा की तरफ से नहीं है, लेकिन बाइबल का हर लफ्ज खुदा की तरफ से है। अगर कोई शख्स ये साबित कर दे कि बाइबल का हर लफ्ज खुदा की तरफ से है, तो ये मूवमेंट, बुनियाद परस्ती का मूवमेंट, एक अच्छा मूवमेंट है। लेकिन अगर कोई शख्स ये साबित करे कि बाइबल का हर लफ्ज खुदा की तरफ से नहीं है, तो ये मूवमेंट, जो बुनियाद परस्ती का मूवमेंट है, ये अच्छा मूवमेंट नहीं है। जब हम ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी पढ़ते हैं तो उसमें लिखा हुआ है फंडामेंटलिस्ट के मानी। फंडामेंटलिस्ट, बुनियाद परस्त की मानी ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी के हिसाब से वो शख्स जो कोई भी मजहबी किताबों पर पुख्तगी से अमल करता है, उसे कहते हैं बुनियाद परस्त। लेकिन जब हम ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी के नई एडिशन का मुताला करते हैं, द न्यू रिवाइज्ड एडिशन ऑफ ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी, उसके अंदर तब्दीली हो चुकी है और उसके अंदर बुनियाद परस्त का डेफिनेशन यह है कि बुनियाद परस्त वो शख्स है जो कोई भी मजहबी किताबों पर पुख्तगी के साथ अमल करता है, खुसूसन इस्लाम। ये लफ्ज खुसूसन इस्लाम एक एडिशन है, एक तब्दीली है ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी में, कि जब भी आप ये लफ्ज बुनियाद परस्त या फंडामेंटलिस्ट सुनोगे, फौरन आपके दिमाग में एक मुसलमान का नक्शा आएगा। जब भी आप ये लफ्ज फंडामेंटलिस्ट सुनेंगे, आपके जहन में फौरन मुसलमान आएगा। आपके जहन में आएगा कि वो शिद्दत पसंद है। और हम देखते हैं कि जब भी मीडिया इस्लाम को अटैक करती है तो अक्सर मुसलमान डिफेंस पे जाते हैं, अपने बचाव के लिए कहते
ہم بنیاد پرست نہیں ہیں. جب میڈیا کہتی ہے کہ مسلمان شدت پسند ہے تو اکثر مسلمان کہتے ہیں ہم شدت پسند نہیں ہیں. میں کہتا ہوں کہ میں شدت پسند مسلمان ہوں. میں عدل کے میدان میں شدت پسند ہوں, پیار کے میدان میں شدت پسند ہوں, میں ایمانداری کے میدان میں شدت پسند ہوں. شدت پسند ہونا ان دا کریکٹ ڈائریکشن, صحیح ڈائریکشن میں اچھی بات ہے. قرآن میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جہاں تک عدل کا سوال ہے ہمیں شدت پسند ہونا ضروری ہے. جہاں تک کہ دیالو رہنا چاہیے تو ہمیں شدت پسند ہونا چاہیے. جہاں تک پیار کا مسئلہ ہے ہمیں پیار کے ساتھ انسانوں کے ساتھ پیش آنا چاہیے. تو اگر ہم شدت پسند صحیح ڈائریکشن میں ہیں تو اس میں کیا حرج ہے؟ اگر میں کہتا ہوں کہ عدل کے میدان میں شدت پسند ہوں, ایمانداری کے میدان میں شدت پسند ہوں, پیار کے میدان میں شدت پسند ہوں, تو اس کے اندر حرج کیا ہے؟ ہمیں شدت پسند غلط چیزوں میں نہیں ہونا چاہیے, صحیح چیزوں میں ہونا چاہیے. ہم دیکھتے ہیں کہ اکثر وہی انسان اس کے وہی عمل کے لیے کئی بار 2 لقب اسے دیے جاتے ہیں. مثال کے طور پہ لگ بھگ 60-70 سال پہلے جب انگریز ہندوستان کے اوپر حکومت کر رہے تھے تب بہت سے ہندوستانی اپنے دیش کے آزادی کے لیے جھگڑ رہے تھے. ان لوگوں کو انگریز نے کہا کہ یہ لوگ دہشت گرد ہیں. وہی لوگ, وہی عمل, عام ہندوستانی انہیں کہتا ہے کہ وہ پیٹریوٹ ہے, ایک دیش بھکت ہے, اچھے انسان ہیں, اچھے ہندوستانی ہیں. وہی انسان, وہی عمل, 2 علیحدہ لقب. انگریز کہتے ہیں کہ وہ دہشت گرد ہے, عام ہندوستانی کہتے تھے وہ دیش بھکت ہے. وہی انسان, وہی عمل, 2 لقب. اگر آپ انگریز کے نظریے سے سہمت ہے کہ انگریز کو ہندوستان پہ حکومت کرنے کا حق ہے تو ہم ان لوگوں کو دہشت گرد کہیں گے. لیکن اگر آپ عام ہندوستانی کے نظریے سے سہمت ہے کہ انگریز ہندوستان میں تجارت کرنے آئے تھے, انہیں ہندوستان پہ حکومت کرنے کا کوئی حق نہیں, تو ہم ان لوگوں کو کہیں گے کہ وہ دیش بھکت ہے, وہ اچھے ہندوستانی ہیں. وہی انسان, وہی عمل, 2 علیحدہ لقب. اسی لیے لقب دینے کے پہلے فرض ہے کہ ہم یہ جانیں وہ کس وجہ کے لیے جھگڑ رہا ہے, کس وجہ کے لیے جدوجہد کر رہا ہے. اور دنیا میں ایسے سینکڑوں مثالیں ہیں. مثال کے طور پہ ساؤتھ افریقہ کو انڈیپینڈنس ملنے کے پہلے, آزادی ملنے کے پہلے, سفید لوگ ساؤتھ افریقہ پہ حکومت کر رہے تھے. اور یہ سفید حکومت نیلسن منڈیلا کو سب سے بڑا دہشت گرد, ٹیررسٹ کہتی تھی. اور اس نیلسن منڈیلا کو یہ سفید حکومت نے 25 سال سے زیادہ رابن آئلینڈ میں قید رکھا تھا. سفید حکومت نیلسن منڈیلا کو کہتی تھی کہ وہ دہشت گرد ہے. عام ساؤتھ افریقنز کہتے تھے کہ نیلسن منڈیلا ایک اچھا انسان ہے. وہی انسان, وہی عمل, لیکن 2 علیحدہ لقب. سفید حکومت کہتی تھی کہ وہ ایک دہشت گرد ہے, عام ساؤتھ افریقنز کہتے تھے کہ وہ اچھا انسان ہے. اگر آپ سفید حکومت, وائٹ اپارتھائڈ گورنمنٹ کے نظریے سے سہمت ہے کہ سفید چمڑی انسان کو اونچا کرتی ہے, تو ہمیں بے شک یہ قبول کرنا ہوگا کہ نیلسن منڈیلا ایک دہشت گرد تھا. لیکن اگر آپ عام ساؤتھ افریقنز کے نظریے سے سہمت ہے کہ چمڑی کا رنگ انسان کو اونچا یا نیچا نہیں کر پاتا, جس طریقے سے اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ حجرات میں, سورہ نمبر 49 آیت نمبر 13 میں اللہ تعالیٰ فرماتے
या अय्युहन्नासु इन्ना खलकनाकुम मिन ज़करिन व उन्सा व जअलनाकुम शुऊबन व क़बाइला लिताअरफू इन्न अक्रमकुम इंदल्लाहि अत्क़ाकुम इन्नल्लाह अलीमुन खबीर। ए इंसानों, हमने तुम्हें एक जोड़े से पैदा किया है, आदमी और औरत के, और आप लोगों को कबीलों में बांटा है ताकि आप एक दूसरों को पहचान सको, ना कि आप एक दूसरों से नफरत करें। और आप लोगों में से सबसे बेहतर इंसान वो है जिसके पास तकवा है। अल्लाह के नज़र में, इस्लाम के नज़र में कोई भी इंसान ऊंचा या नीचा जात पात से नहीं होता, चमड़ी के रंग से नहीं होता, माल से नहीं होता, दौलत से नहीं होता, जिन से नहीं होता, लेकिन होता है सिर्फ तकवे के साथ, खुदा के खौफ के साथ, अच्छे अमाल के साथ। अगर आप इस्लामिक नज़रिए से सहमत है कि चमड़ी का रंग कोई इंसान को ऊंचा या नीचा नहीं करता, तो हमें यह कबूल करना पड़ेगा कि नेल्सन मंडेला दहशतगर्द नहीं था, वो अच्छा इंसान था। और साउथ अफ्रीका को आज़ादी मिलने के बाद चंद साल बाद वही शख्स नेल्सन मंडेला को नोबेल प्राइज मिलता है। नोबेल प्राइज सारी दुनिया में अमन का सबसे बड़ा अवार्ड, उसे कहते हैं नोबेल प्राइज फॉर पीस। वही शख्स जिसको 25 साल कैद किया गया था और 25 साल तक कहा गया था कि वो दहशतगर्द है, चंद साल बाद उसे अवार्ड मिलता है नोबेल प्राइज फॉर पीस। सारी दुनिया का सबसे ऊंचा अवार्ड अमन के मैदान में वही शख्स को मिलता है। तो हम देखते हैं कि वही शख्स, वही अमल, लेकिन दो अलग लक़ब। इसीलिए लक़ब देने के पहले हमें यह जानना जरूरी है कि किस वजह से वो इंसान जद्दोजहद कर रहा है। आज सबसे ज्यादा गलतफहमी जो इस्लाम के मुतालिक है वो है लफ्ज जिहाद। लफ्ज जिहाद के मुतालिक सबसे ज्यादा गलतफहमियां हैं। ये गलतफहमियां सिर्फ गैर मुस्लिम के दरमियान नहीं है, लेकिन मुसलमानों के बीच भी है। गैर मुस्लिम और कई मुसलमान ये समझते हैं कि कोई भी जंग अगर कोई भी मुसलमान लड़ रहा है, चाहे वो जाती फायदे के लिए हो, चाहे अपने नाम के लिए हो, चाहे माल के लिए हो, चाहे ताकत के लिए हो, अगर कोई भी जंग कोई भी मुसलमान लड़ रहा है उसे कहते हैं जिहाद। ये बहुत बड़ी गलतफहमी है। कोई भी मुसलमान कोई भी जंग लड़ रहा है, चाहे वो जाति फायदे के लिए हो, चाहे माल के लिए हो, नाम के लिए हो या ताकत के लिए हो, उसे जिहाद नहीं कहते। जिहाद आता है अरबी लफ्ज जहदा से, जिसके मानी है टू स्ट्राइव, टू स्ट्रगल। उर्दू में हम कहेंगे जद्दोजहद। जिहाद की मानी है जद्दोजहद। और इस्लाम के पस मंजर में अगर कोई शख्स अपने नफ्स के साथ जद्दोजहद कर रहा है सही रास्ते पे आने के लिए, उसे कहते हैं जिहाद। अगर कोई इंसान जद्दोजहद कर रहा है माशरे को सुधारने के लिए, उसे कहते हैं जिहाद। अगर कोई शख्स जंग के मैदान में अपने आप को बचाने के लिए जद्दोजहद कर रहा है, उसे कहते हैं जिहाद। अगर कोई शख्स जुल्म के खिलाफ लड़ता है, जद्दोजहद करता है, उसे कहते हैं जिहाद। जिहाद की मानी है जद्दोजहद, सिर्फ जद्दोजहद। मिसाल के तौर पे अगर कोई तालिब इल्म, अगर कोई स्टूडेंट अपने इम्तिहान को पास करने के लिए जद्दोजहद कर रहा है, उसे अरबी में कहेंगे कि वो जिहाद कर रहा है। जिहाद के मानी है जद्दोजहद। और लोगों को गलतफहमी है, गैर मुसलमान को भी और मुसलमानों में भी, कई मुसलमानों को, कि जिहाद सिर्फ मुसलमान ही कर सकते हैं। अल्लाह सुब्हाना व तआला कुरान मजीद में कई जगह जिक्र करते हैं
کہ غیر مسلمانوں نے بھی جہاد کیا. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ لقمان میں سورہ نمبر 31 آیت نمبر 14، اللہ تعالیٰ فرماتے اے انسانوں، ہم نے تم پہ فرض کیا ہے کہ آپ اپنے والدین کی خدمت کرو، اور آپ کی والدہ نے آپ کو تکلیف کے ساتھ پیٹ میں رکھا اور تکلیف کے ساتھ جنم دیا اور دودھ پلایا. اس کے فوراً بعد اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ لقمان میں سورہ نمبر 31 آیت نمبر 15 میں، لیکن اگر آپ کے والدین آپ کے ساتھ جد و جہد کرے، جہاد کرے، آپ کو اس کی عبادت کرنے کے لیے اللہ کے علاوہ جس کا آپ کو علم نہیں ہے، تو آپ ان کی بات نہیں مانو، لیکن تب بھی ان کے ساتھ اچھا سلوک کرو. یہاں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ غیر مسلم والدین اپنے بچوں کے ساتھ جہاد کر رہے ہیں، جد و جہد کر رہے ہیں، انہیں شرک کرنے پہ مجبور کر رہے ہیں. یہاں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ غیر مسلمان والدین جہاد کر رہے ہیں اپنے بچوں کو اس کی عبادت کرنے کے لیے اللہ کے علاوہ جس کا اسے علم نہیں ہے. یہی چیز اللہ تعالیٰ دہراتے ہیں سورہ عنکبوت میں سورہ نمبر 29 آیت نمبر 8 میں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے سارے انسانوں پر فرض کرایا ہے کہ وہ اپنے والدین کی اچھی دیکھ بھال کرے، اچھا برتاؤ کرے، لیکن اگر ان کے والدین جہاد کرے، جد و جہد کرے اپنے بچوں کے ساتھ اس کی عبادت کرنے کے لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے علاوہ جس کا انہیں علم نہیں ہے، تب آپ ان کی بات نہیں مانو، لیکن تب بھی ان کے ساتھ اچھا سلوک کرو. یہاں بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ غیر مسلم والدین اپنے بچوں کے ساتھ جہاد کر رہے ہیں، شرک کرنے پہ مجبور کر رہے ہیں، تب آپ ان کی بات نہیں مانو، لیکن پھر بھی ان کے ساتھ اچھا سلوک کرو. تو ان آیتوں سے ہمیں یہ پتہ لگتا ہے کہ جہاد غیر مسلم بھی کر سکتے ہیں. اللہ تعالیٰ فرماتے سورہ النساء میں سورہ نمبر 4 آیت نمبر 76، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ مومن وہ انسان ہے جو اللہ کے راہ میں حق کے لیے جد و جہد کرتا ہے، اور وہ انسان جو حق کے خلاف ہے، وہ لوگ جد و جہد غلط راستے پہ کرتے ہیں، شیطان کے راہ میں کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ مومن اور مسلمان جہاد فی سبیل اللہ کرتے ہیں، اور جو حق کے خلاف ہے وہ کرتے ہیں جہاد فی سبیل شیطان، یعنی جد و جہد کر رہے ہیں شیطان کے راہ میں. تو جہاد کے کئی قسم ہیں، لیکن عام طور پہ جب بھی یہ لفظ جہاد کا استعمال ہوتا ہے، یہ عام طور پہ مانا جاتا ہے کہ یہ جہاد فی سبیل اللہ ہے، جہاد اللہ کے راہ میں ہے. اگر خصوصاً کوئی چیز کا ذکر ہے اللہ کے خلاف تو پتہ لگتا ہے کہ اللہ کے راہ میں جہاد نہیں ہے، لیکن عام طور پہ جب بھی یہ لفظ جہاد کا استعمال ہوتا ہے اسلام کے پس منظر میں، اس کے معنی ہے جہاد فی سبیل اللہ، جد و جہد کرنا اللہ کے راہ میں. اور غیر مسلم اکثر جہاد کا ترجمہ انگریزی میں کرتے ہیں ہولی وار، پاک جنگ، جنگ مقدس. یہ لفظ ہولی وار سب سے پہلے استعمال کیا گیا تھا کروسیڈرز کو ڈسکرائب کرنے کے لیے. جب عیسائی سینکڑوں سال پہلے طاقت کے بل پر اپنا دین پھیلا رہے تھے تو اسے کہتے تھے ہولی وار. افسوس کی بات ہے کہ وہی لقب آج مسلمانوں کے لیے استعمال ہوتا ہے، اور افسوس کی بات ہے کہ کئی مسلم علماء انورٹڈ کامرز میں جو اپنے آپ کو عالم کہتے ہیں، وہ بھی انگریزی میں جہاد کا ترجمہ کرتے ہولی وار. جہاد کے معنی ہولی وار ہے ہی نہیں. ہولی وار کا ترجمہ عربی میں ہوتا ہے حرب مقدسہ. اور اگر آپ قرآن مجید پڑھیں گے
قرآن مجید یا کوئی بھی صحیح حدیث میں یہ عربی لفظ حرب مقدسہ موجود ہی نہیں ہے. اسی لیے جہاد کے معنی حرب مقدسہ یا ہولی وار یا پاک جنگ نہیں ہے. جہاد کی معنی ہے جد و جہد. اور لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ جہاد کی معنی ہے قتل کرنا. قتل کرنا کی معنی ہے قتال. اور ایک ٹائپ کا جہاد قتال بھی ہے، لیکن سب سے بہترین جہاد ہے اپنے غلط نفس کے ساتھ جہاد کرنا اللہ کے راہ میں. وہ سب سے بڑا جہاد ہے. اور ایک ٹائپ کا جہاد، وہ جہاد ہے قتال. اور جب آپ قتال کر رہے ہیں حق کی راہ میں تبھی کہہ سکتے ہیں وہ قتال فی سبیل اللہ ہے. اور جب ہم قرآن مجید پڑھتے ہیں اور حدیث پڑھتے ہیں تب ہمیں جہاد کی صحیح معنی معلوم پڑتی ہے. اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتے ہیں سورہ حج میں سورہ نمبر 22 آیت نمبر 78 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جہاد کرو جس طریقے سے آپ کو جہاد کرنا چاہیے، ڈسپلن کے ساتھ اور صحیح طریقے سے. اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آپ کو چنا ہے اور آپ کے لیے دین میں مشکلات نہیں ڈالی. اللہ تعالیٰ فرماتے سورہ توبہ میں سورہ نمبر 9 آیت نمبر 20 میں کہ اگر کوئی مومن if he is in exile، اگر اسے دیش چھوڑنے پہ مجبوری آتی ہے، یا کوئی مومن اگر اللہ کے راہ میں جہاد کر رہا ہے اپنے مال کے ساتھ اور اپنی جان کے ساتھ، اللہ کے نظر میں اسے سب سے بڑا انعام ملے گا. اور اللہ تعالیٰ فرماتے سورہ عنکبوت میں سورہ نمبر 29 آیت نمبر 6 میں کہ اگر آپ جہاد کرتے ہیں تو آپ کے فائدے کے لیے کر رہے ہیں. اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو آپ کے جہاد کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سارے کائنات کے چیزوں سے کوئی ضرورت نہیں. اگر آپ جہاد کر رہے ہیں تو آپ کے فائدے کے لیے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو آپ کی جہاد کی ضرورت نہیں، کیونکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سارے کائنات کے خالق ہے اور انہیں کوئی بھی چیز کی ضرورت نہیں. اور اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، صحیح بخاری کے اندر لکھا ہوا ہے جلد نمبر 4 حدیث نمبر 46، جب بھی میں حوالہ دے رہا ہوں حدیث کے بارے میں تو ذہن میں یہ رکھیے کہ یہ انگریزی حدیث کا حوالہ ہے. اگر میں صحیح بخاری کا حوالہ دوں گا یا صحیح مسلم کا حوالہ دوں گا تقریر میں تو ذہن میں یہ رکھیے کہ یہ انگریزی ترجمہ کا، اردو ترجمہ کا نہیں، کیونکہ اردو میں صحیح بخاری کے 6 جلد ہے، انگریزی میں 9 جلد ہے. تو اگر میں کہوں گا جلد نمبر 7 تو آپ کہیں گے جلد نمبر 7 ہے کیا؟ تو جب بھی میں حوالہ دے رہا ہوں یہ انگریزی ترجمہ جو صحیح بخاری یا صحیح مسلم یا کئی حدیثوں کا حوالہ دوں گا میں. قرآن مجید الحمدللہ عربی میں وہی ہے تو حوالے کی تبدیلی نہیں ہوئی. اور یہ میری عادت ہے کہ جب بھی میں حدیث پیش کرتا ہوں تو حوالے کے ساتھ پیش کرتا ہوں. اللہ کے رسول فرماتے ہیں صحیح بخاری میں جلد نمبر 4 حدیث نمبر 46 میں اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ مجاہد وہ انسان ہے جو اللہ کے راہ میں جہاد کر رہا ہے اور صرف اللہ ہی جانتا ہے کہ وہ شخص اللہ کے راہ میں جہاد کر رہا ہے یا نہیں. اور مجاہد ایسا انسان ہے جیسے کہ ہر وقت وہ نماز پڑھ رہا ہے اور ہر وقت وہ روزہ رکھ رہا ہے. اور اگر وہ مجاہد جنگ کے میدان میں اس کا قتل ہو جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ وعدہ دیتے ہیں کہ انشاءاللہ وہ جنت میں جائیں گا. اور اگر وہ جنگ کے میدان سے زندہ لوٹتا ہے تو اسے اس جنگ کی ساری دولت سے اللہ تعالیٰ نوازتا ہے. اللہ کے رسول فرماتے ہیں صحیح بخاری میں جلد نمبر 4 حدیث نمبر 2784 حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ
وہ اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے فرماتے کہ کیا میں جہاد کے لیے جا سکتی ہوں؟ اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ آپ کے لیے سب سے بہترین جہاد ہے حج۔ اللہ کے رسول اپنی اہلیہ سے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا ان سے فرماتے ہیں کہ ان کے لیے سب سے بہترین جہاد ہے حج۔ ہم جب پڑھتے ہیں صحیح بخاری میں حدیث نمبر 5972، ایک شخص اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے فرماتے ہیں کہ کیا میں جہاد کے لیے جا سکتا ہوں، یعنی جنگ کے میدان میں جہاد کے لیے جا سکتا ہوں؟ تو اللہ کے رسول اس سے پوچھتے ہیں کیا آپ کے پاس والدین ہیں؟ وہ شخص فرماتا ہے بے شک ہے۔ تو اللہ کے رسول فرماتے ہیں آپ کے لیے سب سے بہترین جہاد ہے اپنے والدین کی خدمت کرنا۔ ہر وقت سب سے بہترین جہاد وقت کے حساب سے بدلتا ہے۔ ایک حدیث ہے سنن نسائی میں حدیث نمبر 4209 4209، ایک شخص اللہ کے رسول سے پوچھتا ہے کہ سب سے بہترین جہاد کیا ہے؟ تو اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ سب سے بہترین جہاد ہے ایک حق کا لفظ، ایک ایسے راجا جو راجا ظالم ہے اس کے خلاف کرنا۔ اگر کوئی شخص ایک حق کا الفاظ ایک ظالم راجا کے خلاف کرتا ہے تو وہ سب سے بہترین جہاد ہے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ وقت کے مطابق سب سے بہترین جہاد بدلتے جاتا ہے۔ کچھ وقت اللہ کے رسول نے فرمایا کہ سب سے بہترین جہاد ہے حج، کچھ وقت اللہ کے رسول نے فرمایا کہ سب سے بہترین جہاد ہے اپنے والدین کی خدمت کرنا۔ اس کا مطلب نہیں کہ ہر وقت اپنے والدین کی خدمت کرنا سب سے بہترین جہاد ہے۔ اللہ کے رسول کو اس وقت پتا ہوگا کہ اس صحابہ کے والدین کو ضرورت ہے اپنے بیٹے کی، تو اللہ کے رسول نے فرمایا کہ سب سے بہترین جہاد ہے اپنے والدین کی خدمت کرنا۔ تو وقت کے حساب سے سب سے بہترین جہاد بدلتے جاتا ہے۔ اور اللہ کے رسول فرماتے ہیں صحیح ابن حبان میں کہ سب سے بہترین جہاد ہے کہ اپنے نفس کے خلاف جہاد کرنا اللہ کے راہ میں، وہ سب سے بہترین جہاد ہے۔ اور سب سے اچھا مہاجر وہ ہے جو غلط راستے سے ہجرت کرتا ہے صحیح راستے کی طرف۔ تو حدیث اور قرآن کی روشنی میں ہمیں پتہ لگتا ہے کہ جہاد کئی قسم کے ہیں اور موقع کے حساب سے سب سے بہترین جہاد کی تبدیلی ہوتی ہے۔ جہاد کے معنی ہے جد و جہد۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ بقرہ میں سورہ نمبر 2 آیت نمبر 208 میں یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، اے مومنو اسلام میں داخل ہو پورے طریقے سے، اور آپ شیطان کے نقش قدم پہ مت چلو۔ خطوات الشیطان، آپ خطوات الشیطان، شیطان کے نقش قدم پہ مت چلو۔ اللہ سبحانہ و تعالی اکثر فرماتے ہیں کہ آپ شیطان کے نقش قدم پہ مت چلو۔ چند موقع پر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ شیطان کے ساتھ مت چلو یا شیطان کی بات مت مانو، لیکن اکثر یہ فرماتے ہیں کہ شیطان کے نقش قدم پہ مت چلو۔ اس کی کیا معنی ہے جب اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ آپ شیطان کے نقش قدم پر مت چلو؟ مثال کے طور پہ اگر ایک عام مسلمان ہے، عام مومن ہے، اور اگر کوئی نوجوان لڑکی اس سے کہتی ہے کہ آؤ ہم رات ساتھ میں گزارے، وہ مسلمان کہیں گا رات ساتھ میں گزارنا حرام، فوراً اسے پتہ لگے گا یہ شیطان کی حرکت ہے، وہ کہیں گا بے شک یہ ہو ہی نہیں سکتا اگر عام مسلمان ہے، عام مومن ہے۔
ایک نوجوان لڑکی کے ساتھ رات گزارنا حرام. لیکن وہی عام مسلمان، عام شخص، عام مومن، اگر کوئی لڑکی اسے ٹیلی فون کرتی ہے تو وہ کہیں گا کہ لڑکی سے ٹیلی فون پہ بات کرنے میں کیا حرج ہے، کوئی حرج نہیں ہے. تو وہ لڑکی سے ٹیلی فون پہ کئی بار گفتگو کرتا ہے. اس کے بعد لڑکی کہتی ہے کہ چلو کئی ساتھ میں چائے پئیں گے. تو وہ شخص سوچتا ہے کہ لڑکی کے ساتھ چائے پینے میں کیا حرج ہے، نو پرابلم. تو وہ لڑکی کے ساتھ باہر جا کے چائے پیتا ہے. کچھ وقت چائے پینے کے بعد لڑکی کہتی ہے کہ چلو ہم رات میں ساتھ میں کھانا کھائیں گے، کوئی ہوٹل میں، کوئی ریسٹورینٹ میں. لڑکی کے ساتھ ریسٹورینٹ میں کھانا کھانے میں کیا حرج ہے، کوئی حرج نہیں ہے، دیر نو پرابلم. اس کے بعد جب لڑکی کہتی ہے کہ ساتھ میں ہوٹل میں رات گزاریں گے، وہ شخص کہتا ہے لڑکی کے ساتھ رات گزارنا ہوٹل میں کیا پرابلم، نو پرابلم، کوئی حرج نہیں. اسے کہتے ہیں خطوات شیطان. یہ میری مثال ہے، قرآن مجید میں اس کا ذکر نہیں ہے. قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ شیطان کے نقش قدم پہ مت چلو. یہ مثال ہے کہ آستے آستے شیطان لوگوں کو بہکاتا ہے. پہلے ٹیلی فون پہ بات کرنا کوئی حرج نہیں، نو پرابلم. ساتھ میں چائے پینا لڑکی کے ساتھ نو پرابلم، کوئی حرج نہیں. اس کے ساتھ رات میں کھانا کھانا کوئی حرج نہیں. اس کے ساتھ رات بتانا کوئی حرج نہیں. اسے کہتے ہیں خطوات شیطان. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنو، اے مومنو، ادخلوا فی السلم کافہ، اسلام میں پورے طور سے داخل ہو اور شیطان کے نقش قدم پر مت چلو. تو سب سے بڑا جہاد ہے اپنے نفس کے خلاف، جو شیطان ہمیں بھڑکاتا ہے اس کے خلاف جہاد کرنا سب سے بڑا جہاد ہے. اور اللہ کے رسول فرماتے ہیں صحیح مسلم میں کہ اگر کوئی بھی مومن غلط کام ہوتے ہوئے دیکھتا ہے تو سب سے پہلے اگر ہو سکے تو اپنے ہاتھوں سے اسے روکنا چاہیے. اگر اپنے ہاتھ سے نہیں روک سکتا تو اپنے زبان سے روکے. اگر اپنے زبان سے نہیں روک سکتا تو کم از کم اپنے دل میں کوسے. اور اگر کوئی بھی مومن کوئی بھی غلط کام کو دیکھ کے اپنے دل میں کوستا ہے تو وہ سب سے نیچے درجے کا مومن کہلاتا ہے. اگر کوئی غلط کام ہو رہا ہے تو اللہ کے رسول فرماتے سب سے پہلے ہو سکے تو اپنے ہاتھ سے روکو. ہاتھ سے نہیں روک سکتے تو اپنے زبان سے روکو. اپنے زبان سے نہیں روک سکتے تو کم از کم دل میں کوسو. اور اگر آپ دل میں کوستے ہیں تو وہ سب سے نیچے درجے کا مومن کہلاتا ہے. تو میرے حساب سے آج کی تاریخ میں، آج کے دور میں سب سے بہترین جہاد ہے کہ اسلام کا پیغام غیر مسلم تک پہنچانا. اللہ فرماتے ہیں سورہ آل عمران میں، سورہ نمبر 3 آیت نمبر 110 میں اللہ تعالیٰ فرماتے کنتم خیر امۃ اخرجت للناس، اے مسلمانوں آپ سارے انسانیت میں سب سے بہترین امت ہو. اللہ تعالیٰ ہمیں اتنا بڑا عہدہ دے رہے. اللہ از گیونگ اس اے بگ آنر، ایک بڑا عہدہ دے رہے ہیں. کہتے ہیں کہ ہم مسلمان ساری انسانیت میں سب سے بہترین امہ ہے. جب بھی کوئی عہدہ دیا جاتا ہے، جب بھی کوئی آنر دیا جاتا ہے، اس کے ساتھ ذمہ داری ہونا لازم ہے. مثال کے طور پہ ایک اسکول میں ایک پرنسپل کا عہدہ، ایک پرنسپل کا آنر ایک ٹیچر سے زیادہ ہے. ایک ٹیچر کا آنر، ایک ٹیچر کا عہدہ ایک پیون کے عہدے سے زیادہ ہے. لیکن جب بھی عہدہ یا آنر دیا جاتا ہے اس کے ساتھ ذمہ داری ہونا لازم ہے. اسی طریقے سے ایک اسکول میں ایک پرنسپل کی ذمہ داری ایک ٹیچر سے زیادہ ہے، ایک ٹیچر کی ذمہ داری ایک پیون سے زیادہ ہے. جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم نے مسلمانوں کو سارے انسانیت میں سب سے بہترین امت قرار دیا ہے، ہمارے لیے کوئی بھی ذمہ داری نہیں؟ جب اتنا اونچا عہدہ ہمیں اللہ سبحانہ تعالیٰ دے رہے قرآن مجید میں، ہمارے لیے ذمہ داری ہونا لازم ہے.
اور اللہ سبحانہ و تعالی ذمہ داری کا ذکر اسی آیت میں کرتے ہیں. سورہ ال عمران کی سورہ نمبر 3 آیت نمبر 110 میں اللہ تعالیٰ فرماتے تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ, کیونکہ ہم لوگوں کو اچھائی کی طرف بلاتے ہیں اور برائی سے روکتے ہیں اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ پہ ایمان رکھتے ہیں. وتؤمنون باللہ, اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ ہم مسلمان اس سارے انسانیت میں, سارے جہاں میں سب سے بہترین امت ہے, کیونکہ ہم لوگوں کو اچھائی کی طرف بلاتے ہیں اور برائی سے روکتے ہیں. اگر ہم لوگوں کو اچھائی کی طرف نہیں بلاتے ہیں اور برائی سے نہیں روکتے ہیں تو ہم خیر امہ کہنے کے لائق ہی نہیں ہیں, ہم مسلمان کہنے کے لائق ہی نہیں ہیں. ہر مسلمان کا فرض ہے کہ وہ اسلام کی دعوت غیروں تک پہنچائے, ان کو حق کی طرف بلائے اور برائی سے روکے. اور کوئی بھی انسان کو جنت میں جانے کے لیے جو ایک چیز کی ضرورت ہے باقی چیزوں کے علاوہ, وہ ہے دعویٰ, غیر مسلمانوں کو دعوت دینا. اللہ تعالیٰ فرماتے سورہ العصر میں سورہ نمبر 103 آیت نمبر 1 2 3, اللہ تعالیٰ فرماتے والعصر ان الانسان فی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. اللہ تعالیٰ زمانے کی قسم کھاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ آدمی خسارے میں ہے, انسان خسارے میں ہے, صرف وہ لوگ جو 4 چیزوں پر عمل کرتے ہیں, صرف یہ شخص خسارے میں نہیں ہے. سب سے پہلے ایمان, پھر عمل صالحات اچھے اعمال, نمبر 3 وتواصوا بالحق لوگوں کو حق کی طرف بلانا, دعوت دینا, غیر مسلم کو حق کی طرف بلانا اور اصلاح کرنا مسلمانوں کے ساتھ, نمبر 4 وتواصوا بالصبر کہ لوگوں کو صبر کی طرف بلانا. اس سورے سے میں یہ پتہ لگتا ہے کہ کوئی بھی انسان کو جنت میں جانے کے لیے 4 چیزوں کی ضرورت ہے کم از کم. ایک ہے ایمان, دوسرا اچھا اعمال, تیسرا ہے دعوت دینا, غیر مسلم کو اسلام کی طرف بلانا, اور چوتھا نمبر ہے لوگوں کو صبر کی طرف بلانا. اگر ان 4 میں سے ایک بھی چیز کی کمی ہے تو سورہ العصر کے حساب سے آپ جنت میں نہیں جائیں گے. آپ بہت اچھے مسلم ہوں گے, روز 5 وقت کی نماز پڑھتے ہوں گے, حج کے لیے گئے ہوں گے, زکوٰۃ دیتے ہوں گے, روزہ رکھتے ہوں گے, لیکن سورہ العصر کے حساب سے اگر آپ دعوت نہیں دیتے تو آپ جنت میں نہیں جائیں گے. صرف دعوت دینا بھی کافی نہیں, 4 چیز ضروری ہے, ایمان, عمل صالحات, وتواصوا بالحق اور وتواصوا بالصبر. ان 4 میں سے ایک کی بھی کمی ہے تو سورہ العصر کے حساب سے آپ جنت میں نہیں جائیں گے. اگر آپ دعوت نہیں کریں گے اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ کو معاف کرنا چاہتا ہے اور جنت میں ڈالنا چاہتا ہے, وہ ایک الگ بات ہے. کیونکہ اللہ تعالیٰ فرماتے سورہ نساء میں سورہ نمبر 4 آیت نمبر 48 اور سورہ نساء سورہ نمبر 4 آیت نمبر 116 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ چاہے تو کوئی بھی گناہ معاف کر سکتا ہے, لیکن شرک کو کبھی بھی نہیں معاف کرے گا. تو شرک کے علاوہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کوئی بھی گناہ کو معاف کر سکتے ہیں اگر اللہ تعالیٰ چاہتا ہے تو اگر آپ دعوت نہیں دیں گے اور اللہ تعالیٰ آپ کو معاف کرنا چاہتا ہے اور جنت میں ڈالنا چاہتا ہے, وہ ایک الگ بات ہے. لیکن عام طور پہ اگر آپ کو جنت میں جانا ہے تو 4 چیز ضروری ہے, ایمان, عمل صالحات, وتواصوا بالحق دعوت دینا, وتواصوا بالصبر لوگوں کو سب کی طرف بلانا. اسی لیے آج کے حالات دیکھ کر میرے نظریے میں سب سے بڑا جہاد ہے کہ نفس کے خلاف شیطان جو بھڑکاتا ہے, اور جو غیر مسلم کے ذہن میں جو اسلام کے متعلق غلط فہمیاں ہیں اسے دور کرنا ہمارا فرض ہے. وہ ایک بڑا جہاد ہے. اور ہم دیکھتے ہیں کہ کئی آتھرز, کئی محرک اور کئی غیر مسلم جب کتاب لکھتے ہیں وہ اسلام کے خلاف لکھتے ہیں, اور جو کرٹکس ہے جو اسلام کے خلاف کتاب لکھتے ہیں وہ اکثر قرآن مجید میں سے کئی آیتوں کو بنا کانٹیکس
आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट कोट करते हैं, आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट हवाला देते हैं, आयतों को निकालते हैं और बिना पस मंजर आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट बीच में से निकाल के उसका तर्जुमा करते हैं और लोग को गलत फहमी का शिकार बनाते हैं और कहते हैं कि कुरान में लिखा हुआ है कि जब भी आप कोई काफिर को देखो, जब भी कोई गैर मुस्लिम को देखो तो उसका कत्ल करो। और ऐसे कुरान मजीद की आयतों को आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट अपने हवाले से बाहर निकाल के उसे पेश करते हैं। और सबसे आम आयत जो क्रिटिक्स जो इस्लाम के खिलाफ लिखते हैं वो हवाला देते हैं सूरह तौबा की सूरा नंबर 9 आयत नंबर 5। और आप जानते होंगे कि हिंदुस्तान के सबसे मशहूर जो क्रिटिक है इस्लाम के खिलाफ वो अरुण शूरी, जो पहले लास्ट हुकूमत में वो मिनिस्टर थे, वो लिखते हैं अपनी किताब में वर्ल्ड ऑफ फतवास, फतवा की दुनिया, उनके किताब का नाम है वर्ल्ड ऑफ फतवास, फतवा की दुनिया। उसमें लिखते हैं और कोट करते हैं कुरान मजीद की आयत को, सूरह तौबा सूरा नंबर 9 आयत नंबर 5, और लिखते हैं कि अल्लाह फरमाते हैं कुरान में कि जब भी आप कोई काफिर को पाएंगे उसका कत्ल करो। और काफिर के मानी उनके हिसाब से हिंदू, कि जब भी आप कोई काफिर को देखेंगे, काफिर को पाएंगे, हिंदू को पाएंगे, उसका कत्ल करो। और जब हम कुरान मजीद खोलते हैं, सूरह तौबा सूरा नंबर 9 आयत नंबर 5 की आयत को पढ़ते हैं, उसका तर्जुमा पढ़ते हैं, तो बिल्कुल सही है। उस आयत में लिखा हुआ है कि जब भी आप मुश्रिक को पाएंगे उसका कत्ल करो। लेकिन ये आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट है। आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट मतलब बीच में से उठा के उसका तर्जुमा किया गया है। इस तरीके से आप कुरान पढ़ेंगे, कुरान में लिखा हुआ है कि नमाज मत पढ़ो, सूरह निसा सूरा नंबर 4 आयत नंबर 43 में लिखा हुआ है कि नमाज मत पढ़ो। पूरी आयत है कि नशे की हालत में नमाज मत पढ़ो। कुरान में लिखा हुआ है कि ईसा अलैहि सलाम खुदा है, सूरह माइदा सूरा नंबर 5 आयत नंबर 72। पूरी आयत है कि वो लोग कुफ्र कर रहे हैं जो लोग कहते हैं कि ईसा अलैहि सलाम खुदा है, लेकिन कुरान में तो लिखा है ईसा अलैहि सलाम खुदा है। तो कुरान की आयत को बीच में से उठा के तर्जुमा करेंगे तो तर्जुमा तो सही है, लेकिन आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट है। इसी तरीके से अगर हम सूरह तौबा पढ़ते हैं, आयत नंबर 5 के पहले जो 1 से 4 आयत पढ़ते हैं, हमें पता लगता है कि अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमाते हैं कि एक सुलह है, मक्का के मुशरिकों और मुसलमान के दरमियान एक सुलह है, और ये सुलह है, ये पीस ट्रीटी एक तरफा मक्का के मुशरिकों ने तोड़ दिया। तो अल्लाह सुब्हानहू तआला जब आयत नंबर 5 पे आते हैं, अल्लाह ताला फरमाते हैं कि मैं आप लोगों को 4 महीने का वक्त देता हूं अपने आप को सुधारने के लिए, वरना ऐलान जंग। और फिर जंग के मैदान में अल्लाह ताला फरमाते मुसलमानों से, जब वो काफिर आपसे झगड़ने के लिए, लड़ने के लिए जंग के मैदान में आएंगे, आप डरो मत, आप जहां भी काफिरों को पाओ उनका कत्ल करो। ये जंग के मैदान में आयत है कि जब दुश्मन सुलह को तोड़ते हैं, आपको जंग के मैदान में कत्ल करने आ रहे, तो आप डरो मत, उनका कत्ल करो। जहां भी आप दुश्मनों, काफिर दुश्मनों को पाओ उनका कत्ल करो। तर्जुमा सही है, लेकिन आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट है। ये जंग के मैदान में आयत नाजिल हुई कि जंग के मैदान में जब दुश्मन आपका कत्ल करने आ रहे तो आप डरो मत, हिम्मत रखो, लड़ो, उनका कत्ल करो। कोई भी सिपा सलार अपने सिपाहियों से ये नहीं कहेगा कि जंग के मैदान में भाग जाओ, हिम्मत अफजाई के लिए जरूर कहेगा डरो मत, लड़ो, जरूरत पड़े तो दुश्मन का कत्ल करो। ये आम बात है, कोई नई बात नहीं। तो जब अल्लाह ताला फरमाते हैं कि जंग के मैदान में मुसलमान से कहते हैं कि डरो मत, जब दुश्मन आपको कत्ल करने आ रहे डरो मत, उनका कत्ल करो, ये कोई नई बात नहीं, आम बात है। और अरुण शूरी आयत नंबर 5 से आयत नंबर 7 के ऊपर छलांग लगाता है। क्यों? क्योंकि आयत नंबर 6 के अंदर
اس کی بیماری کا جواب ہے. آیت نمبر 6 میں فوراً آیت نمبر 5 کے بعد جب اللہ تعالیٰ فرماتے کہ جب بھی آپ کافر کو پاؤں میدان جنگ میں ان کا قتل کرو، اس کے فوراً بعد پورے توبہ سورہ نمبر 9 آیت نمبر 6 میں اللہ تعالیٰ فرماتے لیکن اگر کوئی کافر آپ سے صلح چاہتا ہے، اگر کوئی دشمن جنگ کے میدان میں آپ سے صلح چاہتا ہے، اللہ تعالیٰ نہیں کہتے کہ اسے جانے دو. اللہ تعالیٰ فرماتے کہ اس کو حفاظت کے ساتھ ایک محفوظ جگہ پہ چھوڑو. اللہ تعالیٰ یہ نہیں کہتے کہ جان دو. آج کے دن سب سے دیالو سپاہ سالار یہ کہیں گا اپنے سپاہیوں سے کہ دشمن اگر چاہتا ہے امن تو چھوڑ دو. اللہ تعالیٰ یہ فرماتا ہے کہ دشمن امن چاہتا ہے چھوڑو مت، حفاظت کے ساتھ اسے محفوظ جگہ پر پہنچاؤ. آج کے دن کوئی بھی سب سے دیالو سپاہ سالار یہ نہیں کہے گا کہ اسے حفاظت کے ساتھ محفوظ جگہ پر اس کو پہنچاؤ. اللہ تعالیٰ یہ فرماتے ہیں. اور جب بھی آپ قرآن مجید میں آیت پائیں گے قتل کے بارے میں یا جنگ کے میدان میں بھی، اس کے فوراً بعد اکثر آپ یہ پائیں گے کہ صلح بہتر ہے، امن بہتر ہے. اور ہر وقت جب بھی قتل کی آیت آئیں گی اس کے فوراً بعد ایک یا دو آیت بعد اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اگر امن ہے تو وہ بہتر ہے. اور جب میں گلبرگہ میں تھا پچھلے ہفتے اتوار کو 6 دن پہلے میں گلبرگہ میں تھا اور ایک تقریر کر رہا تھا ہندوازم اور اسلام میں یکسانیت. وہ تقریر انگریزی میں تھی اور صرف غیر مسلموں کے لیے تھی. تو سوال جواب کے درمیان ایک ہندو مجھ سے پوچھتا ہے کیا یہ صحیح بات ہے کہ آپ کے اللہ قرآن مجید میں فرماتے ہیں کہ مسلمان کو کافروں کا قتل کرنا چاہیے، اور کیا ہر ہندو کافر ہے؟ تو میں نے کہا کہ جو بھی غیر مسلم ہے جو اسلام کو جھٹلاتا ہے، کافر آتا ہے لفظ کفر سے، نہیں ماننا. جو اسلام کو نہیں مانتا انگریزی میں کہتے ہیں نان مسلم، تو کافر کا ترجمہ ہے کہ غیر مسلم. اور میں نے اس کو یہی جواب دیا کہ یہ آیت آؤٹ آف کانٹیکسٹ کوٹڈ ہے. اور ایک عام سوال پوچھا کہ اتنے سال میں گلبرگہ شہر میں کوئی بھی مسلم نے آپ کو قتل کرنے کی کوشش کی؟ تو اس نے کہا نہیں. تو یہی ثبوت ہے کہ یہ غلط ہے. ماشاءاللہ گلبرگہ میں کئی اچھے پکے مسلمان ہیں، کس نے بھی آپ کو قتل کرنے کی کوشش کی؟ اس نے کہا نہیں. تو کیسا آپ کہہ رہے ہیں کہ فرض ہے مسلمان کو غیر مسلم کا قتل کرنا؟ یہ شیطانی حرکت ہے ان لوگوں کی جو قرآن مجید کے آیتوں کو آؤٹ آف کانٹیکسٹ پس منظر کے باہر نکال کے کوٹ کرتے ہیں. اور وہاں کے غیر مسلمان الحمدللہ مطمئن ہو گئے کہ یہ بات جو کرٹکس لوگ جو اسلام کے خلاف کتاب لکھتے ہیں وہ بالکل غلط کہہ رہے. آج ہم دیکھتے ہیں کہ انٹرنیشنل میڈیا میں اسلام کے خلاف کئی باتیں کہی جا رہی ہیں. اور ایک آرٹیکل آیا تھا ٹائم میگزین میں. ٹائم میگزین بہت مشہور میگزین ہے نیو یارک کی، یو ایس اے کی. 16 اپریل کو 1979 میں ایک آرٹیکل اس میگزین میں آیا تھا جس میں لکھا تھا کہ 150 سال میں 1800 to 1950 سن 1800 سے سن 1950 کے درمیان اس 150 سال میں 60,000 سے زیادہ کتابیں اسلام کے خلاف لکھی گئی ہے. 60,000 سے زیادہ، یعنی آپ حساب لگائیں گے تو ہر روز ایک سے زیادہ کتاب اسلام کے خلاف لکھی گئی ہے اس 150 سال میں. اور 11 سپٹمبر 2001 کے بعد یہ تعداد بڑھ گئی ہے، کئی گنا بڑھ گئی ہے. اور ہم دیکھتے ہیں کہ میڈیا میں اگر کوئی مسلمہ حجاب پہن رہی ہے تو میڈیا کہتی ہے کہ اسلام عورتوں پہ ظلم کر رہا ہے. لیکن جب کوئی نن
جو کرسچن سسٹر ہوتی ہے چرچ کے اندر، نن، وہ جب اپنا سر ڈھانکتی ہے مسلمہ جیسی تو لوگ کہتی ہے کتنی عزت دار عورت ہے. یہ ٹو فیس جیمٹن کیوں؟ یہ کسی کو جج کرنے کے لیے یہ علیحدہ نظریہ کیوں؟ جب کوئی سکھ پگڑی پہنتا ہے، داڑھی رکھتا ہے، تو بولتے آہ کیا گرو ہے اسے، کتنا اچھا شخص ہے، وہ خوشی سے کہتا ہے میں سکھ ہوں. اگر کوئی مسلمان ٹوپی پہنتا ہے، داڑھی رکھتا ہے، تو لوگ کہتے ہو دہشت گرد ہے. مسلمان داڑھی رکھتا ہے تو دہشت گرد ہے، سکھ داڑھی رکھتا ہے تو بولتے ہیں ارے اتنا اچھا انسان ہے، وہ گرو سے کہتا ہے میں سکھ ہوں. تو یہ ڈبل سٹینڈرڈ کیوں؟ تاریخ گواہ ہے کہ لوگ جو اسلام کے خلاف بات کرتے ہیں کہ اسلام تلوار کے زور پہ پھیلا. ایک شخص جس کا نام ہے راما کرشنا راؤ، وہ کتاب لکھتا ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے اوپر، اور اس کتاب میں ذکر ہے کہ ساری زندگی میں جتنے بھی جنگ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے لڑی، اکثر سیلف ڈیفenس میں، اپنے بچاؤ کے لیے، دونوں طرف 1018 انسان مرے، کل ملا کے 1018 انسان کا قتل ہوا. جب ہم کمپیئر کرتے ہیں ورلڈ وار 1 میں تقریباً 20 ملین یعنی 2 کروڑ انسانوں کا قتل ہوا، اور تقریباً 2 کروڑ 200 لاکھ انسان گھائل ہوئے. ورلڈ وار 2 کے اندر، ورلڈ وار 2 میں تقریباً 30 ملین یعنی 3 کروڑ 300 لاکھ سے زیادہ انسانوں کا قتل ہوا. جب ہم حساب لگاتے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری زندگی میں دونوں طرف صرف 1018 انسانوں کا قتل ہوا، اور یہاں دیکھتے ہیں تو 2 کروڑ 3 کروڑ، پھر بھی کہتے ہیں کہ مسلمان لوگ دہشت گرد ہے اور اسلام سکھاتا ہے کہ جھگڑا کرو، قتل کرو. میرے نظریے میں جب بھی ہم غیر مسلمانوں سے بات کرتے ہیں، سب سے بہترین جو آیت ہے قرآن مجید کی، جہاں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ عمران میں سورہ نمبر 3 آیت نمبر 64 میں، کل یا اہل الکتاب، کہو اہل کتاب سے، تعالوا الی کلمۃ سواء بیننا بینکم، آؤ اس بات کی طرف جو آپ اور ہم میں یکساں ہے. اس آیت سورہ ال عمران کی سورہ نمبر 3 آیت نمبر 64 اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، حالانکہ یہ آیت شروع ہوتی ہے اہل کتاب سے، خطاب ہے یہود اور نصارہ سے، تو خصوصاً یہ یہود اور نصارہ کے لیے ہے، لیکن عام طور پہ یہ آیت کوئی بھی انسان کے لیے استعمال ہو سکتی ہے. اور دعوتی نظریے سے میرے حساب سے یہ سب سے اہم آیت ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے تعالوا الی کلمۃ سواء بیننا بینکم، آؤ اس بات کی طرف جو آپ اور ہم میں یکساں ہے. اگر آپ کو دعوت پیش کرنا ہے تو اس آیت کے حساب سے اگر پیش کریں گے تو انشاءاللہ سفلتا پائیں گے. آؤ اس بات پہ جو آپ اور ہم میں یکساں ہے. آپ کو پتا ہوگا کہ 11 سپتمبر کے بعد 2001 کے بعد امریکہ میں جانا، ویزا ملنا مشکل ہے، امریکہ کے اندر مسلمان کو داخل ہونا مشکل ہے. اور لاسٹ ایئر میں لاس اینجلس گیا تھا، اور وہاں مجھے، کیونکہ میں کوٹ ٹائم میں تھا، داڑھی ٹوپی انکوائری کے لیے، اور میں تیار تھا کہ انکوائری ہونے والی ہے. میں امریکہ کئی بار جا چکا ہوں الحمدللہ. تو وہاں مجھے پوچھے کہ آپ کس وجہ کے لیے یو ایس اے میں آئے ہیں، کیوں آپ یو ایس اے امریکہ میں آنا چاہتے ہیں؟ تو میں نے کہا ایک ادارہ ہے جو مجھے ایک ایوارڈ دینا چاہتا ہے، ایوارڈ فار ہیومینٹی. تو مجھ سے پوچھنے لگے ہیومینٹی، آپ انسانوں کے لیے کام کرتے ہیں؟ کیا آپ کوئی آرگنائزیشن سے تعلق رکھتے ہیں، چیریٹی آرگنائزیشن سے؟ تو میں نے کہا چیریٹی آرگنائزیشن سے نہیں. تو آپ کو کیوں انسانیت کے لیے
ایک ایوارڈ دیا جا رہا ہے. تو میں نے کہا کہ آپ کے بائبل میں لکھا ہوا ہے, عیسیٰ علیہ السلام فرماتے ہیں سیک دی ٹروتھ اینڈ دی ٹروتھ شیل فری یو. آپ حق کی تلاش کرو اور حق آپ کو آزادی دے گا. تو میرا پیشہ ہے حق پھیلانا. میں ایک دائی ہوں, میرا پیشہ ہے حق کی بات پھیلانا, کیونکہ میں حق کی بات پھیلاتا ہوں امریکہ میں بھی آ کے, اسی لیے لوگ نے مجھے یہ انعام دیا ہے. اور اس طرح کی گفتگو شروع ہوئی. اور جب کسٹمز کے طرف میں جا رہا تھا, مجھے پتا تھا, تو میں جان بوجھ کے کہا کہ میں ایک اسلامک کانفرنس کے اندر آیا ہوں. اسلامک کانفرنس, جانچ پڑتال کے لے جاؤ. اور جب میری بیگ کھولتے ہیں تو انہیں ملتا ہے ایک لیکچر کی ویڈیو کیسٹ, جس کا موضوع آج کا موضوع تھا جہاد اینڈ ٹیررزم اینڈ اسلامک پرسپیکٹو. جہاد اور دہشت گردی اسلام کے پس منظر میں. تو کسٹم آفیسر مجھے پوچھنے لگا کہ آپ جہاد میں مانتے ہیں؟ میں بولا بے شک میں مانتا ہوں. عیسیٰ علیہ السلام بھی کہتے ہیں بائبل کے اندر کہ جدوجہد کرو. میں جدوجہد میں مانتا ہوں. آپ کے عیسیٰ علیہ السلام بھی کہتے ہیں. اور پھر وہ کہنے لگے کہ آپ مانتے کہ جھگڑا کرنا چاہیے, دیکھنا چاہیے کس کانٹیکس میں ہے, کیا وجہ کے لیے کوئی لڑنا چاہتا ہے. لیکن آپ کے بائبل میں جھگڑے کے بارے میں ضرور لکھا ہوا ہے. اگر آپ پڑھیں گے بک آف نمبرز چیپٹر نمبر 31, بک آف نمبرز چیپٹر 32, بک آف لیوٹیکس چیپٹر نمبر 31, گاسپل آف لیوک چیپٹر نمبر 19, گاسپل آف لیوک چیپٹر نمبر 22. اور حوالہ دینے لگا میں. اور عیسیٰ علیہ السلام کہتے کہ یہ تلوار لو, اپنے شاگرد سے کہتے یہ تلوار لو اور جا کے لڑو. تو آپ کے عیسیٰ علیہ السلام کہتے کہ لڑو. اور اس طریقے سے جب میں بائبل کا حوالہ دینے لگا تو الحمدللہ وہاں 8-10 کسٹم آفیسر جمع ہو گئے. اور میں ایک چھوٹی سی تقریر دینے لگا. میں نے میرے آرگنائزر سے کہا, جو لوگ مجھے ایئرپورٹ پہ لینے آئے تھے, میں نے موبائل پہ فون کر کے کہا آپ فکر مت کرو, میں ذرا دعویٰ کر رہا ہوں. کیونکہ میں نے استعمال کیا قرآن مجید کی آیت تعالوا الی کلمۃ سواء بین بینکم, آؤ اس بات کی طرف جو آپ اور ہم میں یکساں ہے. مجھے جہاد کے بارے میں ہندو سے بات کرنے میں کبھی بھی مشکلات نہیں پیش آتی, کبھی بھی نہیں. اللہ کا فضل الحمدللہ. کیوں؟ کیونکہ میں ہندوؤں سے کہتا ہوں اگر آپ مہابھارت پڑھیں گے, مہابھارت اور قرآن کا اگر آپ مقابلہ کریں گے تو مہابھارت میں لڑنے کے جو ورسز ہے وہ قرآن مجید سے کئی زیادہ ہے. آپ اگر کمپیئر کریں گے مہابھارت جو کئی جلدوں میں ہے, اس کے اندر اگر آپ گنیں گے لڑنے کی کتنے آیتیں ہیں, کتنے ورسز ہے, تو قرآن مجید کے مقابلے میں کئی زیادہ ہے. اور بھگوت گیتا جو ہندوؤں کی ایک مقدس کتاب ہے اور سب سے زیادہ پڑھی جانے والی کتاب, وہ ایک مہابھارت کا حصہ ہے. آپ جانتے ہیں کہ مہابھارت دو فیملی, دو رشتہ داروں کے بیچ, کورو اور پانڈو کے بیچ ایک جھگڑا ہے. اور بھگوت گیتا میں ارجن کہتا ہے چیپٹر نمبر 1 ورس نمبر 43, 44, 45, ارجن کہتا ہے کہ میں اس جنگ کے میدان میں نہتا مرنا پسند کروں گا, لیکن اپنے رشتہ داروں کا قتل نہیں کر سکتا. تو پوری بھگوت گیتا کے اندر ارجن کہتا ہے شری کرشن سے کہ میں میرے رشتہ داروں کو قتل کر ہی نہیں سکتا, میں نہتا مرنا پسند کروں گا. اور یہ ساری بھگوت گیتا جو ہے وہ شری کرشن یہ ثابت کرنا چاہتے ہیں ارجن سے کہ لڑنا اچھا ہے. ارجن کہہ رہا میں نہیں لڑوں گا, شری کرشن کہہ رہا لڑو. تو یہ ساری جو بھگوت گیتا ہے وہ شری کرشن جنہیں وہ مانتے اوتار بھگوان کا, ارجن کہہ رہا ہے کہ میں رشتہ دار قتل کیسا کر سکتا ہوں. شری کرشن کہہ رہے نہیں آپ قتل کر سکتے. اگر میں کوئی ہندو سے کہوں گا کہ آپ کی بھگوت گیتا میں آپ کے بھگوان کہتے ہیں کہ اپنے رشتہ داروں کو قتل کرو, تو اگر میں ایسا کہتا ہوں تو یہ شیطانی حرکت ہے. جب میں کہتا ہوں ہندوؤں سے کہ آپ کے مہابھارت میں تو لڑنے کے بارے میں کافی بار ذکر ہے, وہ ہندو کہے گا نہیں ذاکر بھائی, وہ جو مہابھارت کے اندر حق اور باطل کے درمیان جھگڑا ہے, تو میں کہتا ہوں قرآن میں بھی وہ ہے. اگر قرآن میں وہ ہے تو میں قرآن کے ساتھ کوئی بھی شکوہ نہیں. جب میں کہوں گا اگر کہ آپ کے شری کرشن
کہہ رہے ہیں کہ رشتہ داروں کا قتل کرو، یہ شیطانی حرکت ہے. شری کرشن یہ کہہ رہے ہیں کہ جب حق کی بات آتی ہے تو آگے اگر آپ کے رشتہ دار بھی ہیں تو بھی حق کے لیے لڑو. جس طریقے سے قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ نساء میں سورہ نمبر 4 آیت نمبر 135 میں، یا ایھا الذین آمنو، او مومنو، حق کے لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے گواہی دو، چاہے وہ اپنے خلاف ہو، چاہے اپنے والدین کے خلاف ہو، چاہے اپنے رشتہ دار کے خلاف ہو. تو جب ہم پڑھتے ہیں بھگوت گیتا چیپٹر نمبر 1 شلوک نمبر 42 سے 44 45، ارجن کہتے ہیں کہ میں نہتا اس جنگ کے میدان میں مرنا پسند کروں گا لیکن اپنے رشتہ داروں کا قتل نہیں کر سکتا. امیڈیٹلی کچھ شلوکا بعد چیپٹر نمبر 2 چیپٹر نمبر 2 ورس نمبر 2-3 شری کرشن فرماتے ہیں، اے ارجن آپ کب سے بزدل ہو گئے؟ اے ارجن تم بزدل کب سے ہو گئے؟ آگے فرماتے آپ ہاؤ کم یو ہیو بیکم امپورٹنٹ. امپورٹنٹ کا ترجمہ کیا کریں گے؟ نپنسک. ترجمہ اگر صحیح ہے تو انگریزی میں لکھا ہاؤ کوڈ یو بیکم سو امپورٹنٹ. آپ ایسے بزدل کیسے بن گئے؟ شری کرشن کہہ رہے ارجن سے آپ نپنسک کب بن گئے؟ آپ کا فرض ہے شتریہ کا کہ جھگڑا کرنا. پھر آگے آپ جائیں گے شلوکا نمبر 31 32 اور 33 میں شری کرشن کہتے ہیں ارجن سے کہ شتریہ کا فرض ہے، اس کا دھرم ہے لڑنا، اور گرو ہے اس شتریہ پہ جس کو موقع ملتا ہے لڑنے کے لیے. اگر آپ لڑیں گے تو ہی آپ سورگ میں جا سکیں گے. اور کئی جو اسلام کے خلاف جو لوگ کتاب لکھتے ہیں وہ ایک حدیث پیش کرتے ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی، صحیح بخاری کی جلد نمبر 4 حدیث نمبر 46 اس میں فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول کہتے ہیں کہ اگر کوئی بھی جہاد کرتے ہوئے اس کا قتل ہو جاتا ہے تو وہ جنت میں جائیں گا، اور اگر وہ زندہ لوٹتا ہے تب اسے اس جنگ کی دولت ملتی ہے. تو کئی لوگ اس حدیث کی بنیاد پہ اسلام کے خلاف ہے اور کہتے ہیں یہ کیسا مذہب ہے، اگر آپ لڑیں گے اور قتل ہو جائیں گا جنت پائیں گے. تو یہ کیسی کتاب ہے، کیسا قرآن ہے، کیسی حدیث ہے جہاں لوگوں کو لڑنے پر مجبور کر رہا ہے، کہتا ہے جنت میں جائیں گے. افسوس کی بات ہے کہ یہ غیر مسلم اپنے خود کی کتاب نہیں پڑھتے. جب آپ بھگوت گیتا پڑھیں گے چیپٹر نمبر 2 چیپٹر نمبر 2 شلوکا نمبر 37 شلوکا نمبر 37 وہاں شری کرشن فرماتے ارجن سے کہ او کنتی کے بیٹے، اے ارجن اٹھو اور لڑو. اگر جنگ کے میدان میں تمہارا قتل ہوگا تو آپ سیدھا سورگ میں جائیں گے، اگر آپ زندہ لوٹیں گے تو آپ کو اس جنگ کی دولت ملیں گی. ہو بہو صحیح بخاری کا ترجمہ. بھگوت گیتا چیپٹر نمبر 2 شلوکا نمبر 37. افسوس کی بات ہے کہ ارون شوری نے خود اپنی بھگوت گیتا نہیں پڑھی. اگر پڑھا ہوتا تو ضرور قرآن مجید میں نقص نہیں نکالتا، حدیث میں نقص نہیں نکالتا. کس نے ریٹ پٹیشن فائل کیا تھا کلکتہ کے اندر کہ قرآن مجید کو بین کرنا چاہیے. چند سال پہلے آپ کو پتا ہوگا کلکتہ میں ریٹ پٹیشن، قرآن مجید کو بین کرنا چاہیے کیونکہ قتل کرنے پہ لوگ کو کہتا ہے. اگر قرآن مجید بینڈ ہوگا اس کے پہلے مہابھارت کو کرنا ہوگا. میں جانتا ہوں مہابھارت میں جو ذکر ہے وہ حق اور باطل کے درمیان، اچھی بات ہے. اور اکثر مذہبی کتاب میں آپ پائیں گے کہ کہاں نہ کہاں لڑنے کا ذکر ہے، لیکن یہ جھگڑا باطل کے خلاف ہے. اور اگر حق کے لیے لڑنا پڑے، جان بھی جائے، تو ساری مذہبی کتاب میں لکھا ہے کہ کوئی حرج نہیں. لیکن افسوس کی بات ہے کہ غیر مسلم یہ قرآن مجید کی آیتوں کو صرف لے کے حوالہ دے کے کہتے ہیں کہ یہ ظالم مذہب ہے. تو ان سے بات کرنا، اگر ہم اللہ تعالیٰ کی قرآن کو پڑھیں گے اور گائیڈنس اور ہدایت
قرآن مجید کے لیں گے تو بات کرنا بہت آسان ہے. تعالوا الی کلمۃ سواء بین بینکم، آؤ اس بات کی طرف جو آپ اور ہم میں یکساں ہے. اور ایک دم آسان ہے، مجھے کبھی بھی دشواری نہیں آتی، الحمدللہ ثم الحمدللہ. اسی لیے غیر مسلم بھی میری عزت کرتے ماشاءاللہ. کب بھی جب میں آؤں گا کسٹمز کے تھرو تو ہندو کا او یہ ذاکر نائک جو بھی کہے گا سچ کہے گا، سچ کے علاوہ کچھ نہیں کہیں گا. مسلمان ڈرتے منہ کھولنے سے، غیر مسلمان سے بات کرنے کو ڈرتے ہیں کہ میں اگر بات کروں گا تو غیر مسلم میرا دشمن بن جائے گا. کیوں دشمن بنے گا؟ حق سے بات کرو، پیار سے بات کرو، اچھی طریقے سے بات کرو، وہ آپ کی عزت کرے گا. آج اور ایک غلط فہمی ہے کہ اسلام تلوار کے زور پہ پھیلا. اور اس تقریر کے آخری میں اس سوال کا جواب دوں گا اور پھر تقریر ختم کروں گا. یہ جو غلط فہمی ہے کہ اسلام تلوار کے زور پہ پھیلا، اس کا جواب ایک محرک جس کا نام ہے ڈیلیسی اولیری، وہ لکھتے ہیں ایک کتاب میں اسلام ایٹ دا کراس روڈ، پیج نمبر صفحہ نمبر 8 پہ وہ لکھتے ہیں کہ تاریخ گواہ ہے کہ یہ افواہ کہ مسلمانوں نے تلوار کے بل پر اسلام پھیلایا، یہ سب سے بے ہدہ افواہ ہے جو محرک نے بار بار دہرائے ہے. یہ افواہ جو مسلمانوں نے تلوار کے زور کے اوپر اپنا مذہب پھیلایا، یہ سب سے بے ہدہ اور بے بنیاد افواہ ہے جو محرک نے بار بار دہرائے ہے. آج ہم جانتے ہیں کہ اسپین میں، اندلس میں ہم مسلمانوں نے 800 سال راج کیا، ہم نے برابر سے دعوت نہیں دی. اس کے بعد کروسیڈرز عیسائی آئے، سارے مسلمانوں کو نام و نشان مٹا دیا. ایک مسلمان بھی کھلے طور پہ آزان نہیں دے سکتا تھا. ہم مسلمانوں نے عرب ممالک پہ 1400 سال راج کیے، اب بھی راج کر رہے ہیں. عرب ممالک پہ ہم مسلمانوں نے 1400 سال حکومت کی. کچھ سال کے لیے فرینچ آئے، کچھ سال کے لیے انگریز آئے، لیکن 1400 سال تک ہم نے عرب ممالک پہ حکومت کی. پھر بھی آج کی تاریخ میں 14 ملین یعنی 140 لاکھ عرب ہے جو عیسائی ہے، جو کاپٹک کرسچن ہے. آج کی تاریخ میں 14 ملین 140 لاکھ 1 کروڑ 40 لاکھ عرب ہے جو عیسائی جنموں سے ہے، کاپٹک کرسچن. یہ 1 کروڑ 40 لاکھ عیسائی شہادت دے رہے ہیں کہ اسلام تلوار کے بل پہ نہیں پھیلا. ہم اگر چاہتے تو ہر عرب کو تلوار کے زور کے اوپر اسلام قبول کرنے پہ مجبور کر سکتے تھے، ہم نے نہیں کیا ایسا. آج تاریخ گواہ ہے کہ ہم مسلمانوں نے اس دیش ہندوستان پہ، اس ملک ہندوستان پہ تقریباً 1000 سال حکومت کیا. ہم چاہتے تو ہر ہندوستانی، ہر غیر مسلمان کو تلوار کے بل کے اوپر اسلام قبول کرنے پہ مجبور کر سکتے تھے، ہم نے نہیں کیا. آج کی تاریخ میں آج ہم جانتے ہیں کہ ہندوستان میں 800 ملین 80 کروڑ غیر مسلم ہیں ہندوستان میں. یہ 80 کروڑ غیر مسلمان ہندوستانی شہادت دے رہے ہیں کہ اسلام تلوار کے بل پہ نہیں پھیلا. آپ جب بھی کوئی ہندو کو ملتے ہیں یا غیر مسلم کو ملتے ہیں، آپ اسے کہہ سکتے ہیں کہ آپ شہادت دے رہے ہیں کہ اسلام تلوار کے بل پہ نہیں پھیلا. اگر ہم مسلمان چاہتے تو ہر غیر مسلم کو تلوار کے بل پر اسلام قبول کرنے پہ مجبور کر سکتے تھے، ہم نے نہیں کیا. یہ اسلام میں اس کی اجازت ہے ہی نہیں. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ بقرہ میں سورہ نمبر 2 آیت نمبر 256، لا اکراہ فی الدین، اسلام میں زبردستی نہیں ہے، دین میں زبردستی نہیں ہے. حق باطل سے صاف ہے. آپ حق پیش کرو، قبول کیے تو الحمدللہ، نہیں قبول کرے تو چھوڑ دو. ہم کسی کو تلوار کے بل کے اوپر یا بندوق کے نوک کے اوپر اسے اسلام قبول کرنے پہ مجبور کر ہی نہیں سکتے. یہ اسلام میں اس کی اجازت ہے ہی نہیں. تو یہ غیر مسلم جو ہندوستان میں ہے وہ آج شہادت دے رہے ہیں کہ اسلام تلوار کے بل پہ نہیں پھیلا. آج
جو ملک ہے جس میں سب سے زیادہ مسلمان ہیں وہ ہے انڈونیشیا. کون سی مسلم فوج انڈونیشیا گئی تھی؟ کون سی مسلم فوج ملیشیا گئی تھی جہاں 50% سے زیادہ مسلم ہیں؟ کون سی فوج ایسٹ کوسٹ آف افریقہ گئی تھی جہاں اتنے مسلمان ہیں؟ کون سی تلوار؟ اللہ تعالیٰ فرماتے سورہ نحل میں سورہ نمبر 16 آیت نمبر 125 ادعو الی سبیل ربک بالحکمہ والموعظۃ الحسنہ وجادلہم بالتی احسن. سارے لوگوں کو بلاؤ اللہ تعالیٰ کی طرف حکمت کے ساتھ اور حسن کے ساتھ, اور ان سے بحث کرو اچھے طریقے کے ساتھ. یہ تلوار جو لوگوں کے دل کو چیر رہی ہے وہ حکمت کی تلوار ہے, اچھے اعمال کی تلوار ہے. ایک رپورٹ پیش کی گئی تھی ریڈر ڈائجسٹ المانک ایئر بک میں, جو پھر سے چھپی تھی پلین تھروتھ میگزین میں. ایک تحقیق کی گئی تھی کہ 50 سال کے درمیان سن 1934 ٹو 1984 اس 50 سال کے درمیان 1934 اور 1984 کے درمیان اس 50 سال کے درمیان کون سا مذہب سب سے زیادہ پھیلا؟ اور یہ غیر مسلمانوں نے یہ تحقیق کی تھی. تحقیق میں یہ پتا چلا کہ ان 50 سالوں میں سب سے زیادہ مذہب جو پھیلا وہ ہے اسلام, 235%. عیسائیت صرف 47%. میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں ان 50 سالوں میں 1934 اور 1984 کے درمیان ان 50 سالوں میں کون سی جنگ لڑی مسلمانوں نے جو غیر مسلمانوں نے اسلام قبول کیا؟ کون سی جنگ لڑی تھی؟ آج کی ریسرچ, آج کی تحقیق یہ کہتی ہے کہ سب سے زیادہ پھیلنے والا مذہب امریکہ میں ہے اسلام, سب سے زیادہ پھیلنے والا مذہب یورپ میں ہے اسلام. میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ کون سا مسلمان امریکہ میں تلوار کے بل کے اوپر امریکن لوگوں کو اسلام قبول کرنے پہ مجبور کر رہا ہے؟ میں یہ جاننا چاہتا ہوں کہ کون سا مسلمان یورپ میں ہے جو یورپین لوگوں کو تلوار کے بل کے اوپر اسلام قبول کرنے پہ مجبور کر رہا ہے؟ کون مجبور کر رہا ہے؟ آج کا میڈیا یہ کہہ رہا ہے کہ اسلام میں خواتین کے حقوق نہیں ہیں, اسلام خواتین کو ذلیل کر رہا ہے. شاید وہ یہ نہیں جانتے کہ جو امریکن یورپین اسلام قبول کر رہے ہیں 65% سے زیادہ خواتین ہیں, عورتیں ہیں. اگر اسلام عورتوں کو ذلیل کر رہا ہے تو یہ امریکن خواتین, امریکن عورت اسلام کیوں قبول کر رہی ہے؟ یورپین عورتیں اسلام کیوں قبول کر رہی ہے؟ کیونکہ اسلام میں ان کے مشکلات کا حل ہے, وہ تنگ آ چکے ہیں اس زندگی کے بارے میں. تو میڈیا کتنا بھی اسلام کے خلاف ہے. میں اس آیت میں مانتا ہوں, اللہ تعالیٰ فرماتے سورہ عمران میں سورہ نمبر 3 آیت نمبر 54 میں, آیت نمبر 54 میں, وَمَكَرُوا مَكْرَ اللَّهِ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ. انہوں نے سازش کی, اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بھی پلاننگ کی. اللہ سبحانہ و تعالیٰ سب سے بہترین پلان کرنے والا ہے. سب سے بہترین جو پلان کرنے والا ہے وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ. کتنا بھی میڈیا اسلام کے خلاف ہے, اسلام اتنا ہی پھیل رہا ہے. آپ کو شاید پتا نہیں کہ 11 سپٹمبر 2001 کے بعد جو میڈیا اسلام کے خلاف بات کر رہی ہے, 9 مہینے میں 11 سپٹمبر 2001 کے بعد 9 مہینے میں 34,000 سے زیادہ امریکنوں نے اسلام قبول کیا. یو کے میں اسٹیٹسٹکس کہتی ہے کہ 9 مہینے میں 11 سپٹمبر کے بعد 20,000 سے زیادہ یو کے لوگوں نے اسلام قبول کیا. جتنا بھی انٹرنیشنل میڈیا اسلام کے خلاف بات کر رہی ہے اتنا ہی الحمدللہ اسلام پھیل رہا ہے. کیونکہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا وعدہ ہے, کم از کم 3 جگہ میں اللہ تعالیٰ وعدہ دیتے ہیں. سورہ توبہ میں سورہ نمبر 9 آیت نمبر 33 میں, اور سورہ صف میں سورہ نمبر 61 آیت نمبر 9 میں, هو الذی ارسل رسولہ بالہدی والدین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ ولو کرہ المشرکون. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنے پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا ہے ہدایت کے ساتھ اور دین الحق کے ساتھ, تاکہ یہ دین الحق اسلام سارے مذاہب پہ غالب ہوں.
سارے مذاہب، چاہے وہ ہندوازم ہو، کرسچینزم ہو، جوڈائزم ہو، جینزم ہو، بدھزم ہو، سیکولرزم ہو، ایتھیزم ہو، ماڈرنزم ہو، اللہ کا وعدہ ہے کہ وہ سارے مذاہب پہ غالب ہوں گا. بولے قل المشرکون، کتنا بھی مشرک چاہے تو بھی یہ دین الحق اسلام سارے مذاہب پہ غالب ہوں گا. اور اللہ تعالیٰ پھر سے دہراتے ہیں اس پیغام کو سورہ فتح میں، سورہ نمبر 48 آیت نمبر 28. اللہ تعالیٰ فرماتے هو الذی ارسل رسولہ بالہدی والدین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ وکفی باللہ شہیدا. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنے پیغمبر کو بھیجا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو دین الحق کے ساتھ، تاکہ وہ سارے مذاہب پہ غالب ہو، چاہے وہ کرسچینزم ہو، جوڈائزم ہو، ہندوازم ہو، بدھزم ہو، سیکولرزم ہو، ماڈرنزم ہو. اسلام سارے مذاہب پہ غالب ہو. وکفی باللہ شہیدا، اور اللہ سبحانہ و تعالی شہادت کے لیے کافی ہے. اسی لیے اس تقریر کے شروع میں نے ایک آیت کی تلاوت کی جو سورہ اسراء کی آیت ہے، سورہ نمبر 17 آیت نمبر 81 میں اللہ تعالیٰ فرماتے وَقُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ إِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُوقًا. When truth is heard against falsehood, falsehood perishes. For falsehood is by its nature bound to perish. جب بھی حق باطل کے ساتھ ٹکرائیں گا تو باطل کا ناش ضرور ہوگا. اور اس تقریر کے آخر میں ڈاکٹر ایڈم پیئرسن کا ایک پروورب ہے، ایک کہنا ہے، اس کے ساتھ اس تقریر کو ختم کرتا ہوں. تو پہلے میں انگریزی میں کہوں گا کیونکہ انگریزی میں ہوئے، اور پھر ترجمہ کروں گا. ڈاکٹر ایڈم پیئرسن says that people who worry that one day nuclear weaponry will fall in the hands of the Arabs, they fail to realize that the Islamic bomb has already been dropped. It fell the day Prophet Muhammad, peace be upon him, was born. ڈاکٹر ایڈم پیئرسن کہتے ہیں کہ وہ لوگوں کو جو لوگوں کو ڈر ہے کہ ایک دن عربوں کے ہاتھوں میں نیوکلیئر ویپن، نیوکلیئر بام آئیں گا، شاید ان کو یہ نہیں پتا کہ اسلامک بام گر چکا ہے. وہ اس دن گرا جس دن محمد صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.